عزیز طلبہ، یہ ضروری ہے کہ میں آپ سے آپ کی کتاب کے اسباق کے بارے میں کچھ گفتگو کروں۔ اس لیے میں آج پھر آپ کے سامنے آپ کی 10ویں جماعت کی کتاب نمائے اردو کا ایک خوبصورت باب آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں، جس کا عنوان ہے ماحول بچائیے۔ جیسا کہ عنوان ہے، اس سے تو بہت کچھ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور یہ ایک مضمون ہے، اور یہ مضمون ڈاکٹر اسلم پرویز صاحب نے لکھی ہے۔ میں اشرف حسین، معلم ہائی اسکول برمسیہ، آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، آپ جناب ڈاکٹر محمد اسلم پرویز صاحب ہیں، اور ابھی کچھ دن پہلے ہی مولانا آزاد نیشنل اوپن یونیورسٹی سے سبکدوش ہوئے ہیں، اور ابھی دوسرے فاؤنڈیشن میں، اسلامک فاؤنڈیشن میں آپ کام کر رہے ہیں۔ اب آئیے میں اسلم پرویز صاحب کے بارے میں کچھ گفتگو کرتا ہوں۔ اسلم پرویز صاحب، آپ کی پیدائش 1954 عیسوی میں امروہہ میں ہوئی، اور ابتدائی تعلیم یہی امروہہ میں حاصل کی۔ بعد میں آپ دہلی آ گئے، اور دہلی میں اینگلو عربک اسکول جو اجمیری گیٹ کے پاس واقع ہے موجود ہے، یہیں سے 1965 عیسوی میں میٹرک، اس کے بعد انٹر سائنس سے کیا۔ اس کے بعد دہلی یونیورسٹی سے 1971 عیسوی میں بی ایس سی، اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے 1974 عیسوی میں ایم ایس سی اور پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ تعلیم سے فراغت کے بعد آپ نے پھر دلی کا سفر اختیار کیا، اور یہیں دلی میں دہلی کالج، جو آج ذاکر حسین کالج کے نام سے مشہور ہے، وہاں لیکچرر کے عہدے پر فائز ہو گئے، اور کئی اسکولوں کالجز میں اپنی خدمت انجام دیتے ہوئے مولانا اوپن یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی بنے، اور ابھی اسلامک فاؤنڈیشن سوسائٹی کے ڈائریکٹر کے عہدے پر فائز ہیں۔ ملازمت کے دوران بھی اسلم صاحب نے ایک رسالہ اردو سائنس کے نام سے اردو میں جاری کیا۔ انہوں نے سائنسی مضامین کو اردو میں عام فہم زبان میں پیش کر کے طلباء کی رہنمائی کی۔ ان کے لیے بے شمار مضامین کئی رسالوں میں موجود ہیں۔ سائنس کے ایک طالب علم ہوتے ہوئے دوسرے موضوعات پر بھی قلم اٹھایا، اور اپنے خطبات میں بچوں کو سائنس کی طرف متوجہ کراتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ ان کے بارے میں اور بھی معلومات حاصل کریں، کیونکہ ان کی یہ سی چھوٹی سے مختصر سے تعریف نہیں ہے۔ انہوں نے 36 سال کی اپنی کام کیا ہے، اور مختلف یونیورسٹی کے لیے، مختلف کالجوں کے لیے، اور بے شمار پرچے سامنے نکالے ہیں۔ اب آئیے، آپ کے کتاب میں، این سی آر ٹی کی کتاب میں بھی ایک عنوان ہے، جس کے نام سے ایک مضمون لکھا ہوا ہے، اور وہ ہے ماحول بچائیے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ماحول بچائیے کیا ہے، اور ابھی کچھ دن پہلے ہی آپ جانتے ہیں کہ 5 جون کو انوائرمنٹ ڈے منایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور کچھ اسی پر یہ ہمارے سامنے یہ مضمون ہے۔ اب میں یہاں پر ان کے مضمون کے حوالے سے کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ زمانہ قدیم میں انسان اپنی بستیاں ندی کے کنارے آباد کرتا تھا، تاکہ اسے صاف و شفاف پانی مل سکے، اور آسانی سے اس پانی کا استعمال کر سکے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ آمد و رفت کا سب سے آسان طریقہ یا ذریعہ ندی ہی تھی،
اور اس علاقے کی مٹی زرخیز ہوتی تھی، اس لیے اچھی فصل ہوتی تھی۔ انسانوں نے ایندھن کے لیے جنگلات میں موجود گری پڑی ٹوٹی ہوئی شاخوں کو استعمال کیا۔ رفتہ رفتہ انسانی زندگی بڑھنے لگی تو ان وسائل کی مانگ بھی بڑھی اور ان پر دباؤ بھی بڑھا۔ ان میں آپس میں لڑائیاں ہونے لگی اور ایک دوسرے پہ قابض ہونے کے بعد الگ الگ طریقہ کار استعمال کیا تاکہ وہ اس حصے پر قبضہ ہو سکے۔ انسانی سماج نے اپنے ضروریات کے لیے جنگلات پر منحصر ہونا شروع کیا اور جنگلات کو سمیٹنے لگے۔ آرائش و دیگر سہولیات کا سامان تیار ہوتا ہے اور جنگل ختم ہوتے رہے۔ اس ضمن میں ایک بہت بڑا انقلاب آیا اور اس انقلاب نے انسانوں کو مشینوں سے روشناس کرایا۔ پھر انسانوں نے مشینوں کی مدد سے پیداوار میں اضافہ بھی کیا اور ضروریات بھی بڑھنے لگی۔ کاغذ کے کارخانے لگنے لگے، جنگلات کے تمام پیڑ کاغذ کی نظر ہو گئے، زمین بنجر ہو گئے۔ دھات کی معلومات نے اس ترقی میں اور بھی اضافہ کیا۔ نئے نئے سامان، برتن اور بے شمار چیزیں بننے لگیں۔ انسان نے شروع کر دیا اور ہر جگہ کان بنتی چلے گئے اور زمین بالکل بنجر ہو گئی اور آبادی دوسری جگہ منتقل ہوئی۔ زیادہ سے زیادہ کی تلاش میں انسانوں نے قدرتی وسائل پر زور طبع آزمائی کی اور یہ ہوا کہ صاف و شفاف پانی، زرخیز زمین، جنگلات اور جانوروں پر بھی اس کا اثر ڈالا۔ ہوا اب صاف میسر نہ ہونا یعنی کہ نہیں ملنا، جس میں زہریلی گیسوں کا آپس میں ملنا، ندی اور سمندر کا پانی جو کہ صاف اور شفاف تھا اور اسے استعمال بھی کیا جاتا ہے، آج ترقی کی راہ میں آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے لیے کافی نقصان دہ رہی۔ اس نے نہ جانے کتنی نئی بیماریاں پیدا کی، اس کا قیاس لگانا بھی بہت مشکل ہے۔ غرض ہے کہ انسانی زندگی ترقی کرتی گئی اور انسانوں کو قدرتی وسائل سے ہاتھ دھونا اور نئی بیماریوں میں مبتلا ہونا ساتھ ساتھ میں بھی چل رہا تھا۔ جنگلات کی کمی کی وجہ سے پرندے غائب ہوتے جا رہے تھے، ان کی چہچہاہٹ سے جو فضا میں گونج تھی وہ ختم ہوتی جا رہی تھی، ساتھ ساتھ جنگلی جانور بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ آج صورتحال بالکل بدل چکی ہے۔ اس کا اثر موسم پر بھی دکھائی دے رہا ہے۔ بارش اب بہت کم ہو رہی ہے۔ بارش کی وجہ سے زمین آبدار ہوتی ہے، یہ زرخیز ہوتی ہے، نئے پودے اپجتے ہیں۔ بارش نہیں ہونے کی وجہ سے زمین اور بھی بنجر ہوتی چلے گئے، ندی، تالاب، پوکھر دیگر سوکھتے چلے گئے۔ اس سے کھیتی پر بہت زیادہ اثر پڑا ہے، یعنی صرف نقصان ہی نقصان ہوا ہے اور ہو رہا ہے۔ فضا میں آکسیجن کم ہے اور زہریلی گیس کی بھرمار ہے۔ انسانی صحت کا توازن بگاڑنے میں یہ کافی مددگار ثابت ہو رہی ہے۔ ضرورت یہ ہے کہ ہمیں ایسا قدم اٹھانا پڑے گا جس سے ماحول صاف اور شفاف ہو، ہر بیماریوں سے پاک ہو۔ اس ماحول کو بچانے کے لیے صرف سائنسدانوں کو ہی آگے بڑھنا نہیں ہے، بلکہ ہم سبھی عوام کا، انسان کا بھی فرض ہے کہ ہمیں اپنے ماحول کو بچانا ہے۔ ندیوں کو، تالابوں کو جو خشک ہو چکے ہیں انہیں پھر سے سیراب کرنا ہے۔ بڑی بڑی فیکٹریوں سے نکلنے والے تیزاب کو
ندی اور سمندر میں ملنے سے روکنا ہوگا۔ اس کے لیے پہلا قدم ہم انسانوں کو ہی اٹھانا پڑے گا۔ جنگلات کو پر کرنے ہوں گے۔ اپنی ضروریات کو آگے بڑھانے کے لیے کاغذ اور دیگر چیزوں کی پیداوار بڑھانے کے لیے پیڑ پودے لگانے ہوں گے تاکہ دوبارہ زمین زرخیز ہو جائے، چرندے اور پرندے نظر آئیں، فضا سے زہریلی گیسوں کا خاتمہ ہو اور بارش سے ندی تالاب پر ہو جائیں۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ اب زمین کے اندر پینے لائق پانی کی مقدار بہت کم بچی ہے اور عنقریب ہی یہ گندا پانی یعنی کہ اور بھی زیادہ مہلک بیماری سے جلد گھرنے والے ہیں مریضوں کی تعداد بڑھ سکتی ہے۔ اس لیے ماحول کو بچانا بہت ضروری ہے۔ ہم سبھی انسانوں کا اولین فرض ہے کہ ہم جس زمین پر رہتے ہیں اسے صاف و شفاف بنائیں۔ خود کے لیے اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ہم زیادہ سے زیادہ پیڑ لگائیں اور پیڑ کی حفاظت کریں۔ شکریہ۔